نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزتوں کے لائق میری عفت ماں بہنیں اور میرے معزز اساتذہ اکرام، جیسا کہ آج کی یہ تقریب آپ سب کو پتہ ہے کہ سیسٹ کے پلیٹ فارم سے آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا ایک احتجاج اور دھرنا اپنے مرکزی قائدین کے خلاف صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس تعاون کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم اساتذہ کی نمائندگی کرنا جانتے ہیں، ہم اساتذہ کے حقوق کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میرپور کے تمام جملہ اساتذہ کا جو بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک ہوئے اور کشمیر بھر سے میرے بھائی یہاں تشریف لائے، آپ سب کا شکریہ۔ تو میں یہ اپنی تقریب کا آغاز تلاوت اور تعارف کے بعد کر چکے ہیں۔ نظامت کے فرائض میرے بھائی شفقات تبسم کر رہے ہیں ادا۔ تو میں اپنی تقریر کا جو شروعات کرنا چاہتا ہوں وہ اس شعر سے ہے کہ مت کر لے جائے فرعون میں بات ہم سے، مت کر لے جائے فرعون میں بات ہم سے، ہم وہ پاگل ہیں جو خداؤں سے الجھ پڑتے ہیں، اور ہم وہ نہیں جن کو بنا گیا زمانہ، ہم وہ نہیں جن کو بنا گیا زمانہ، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ راہ۔ میں بانیان سیسٹ آپ کے سامنے اپنا یہ موقف اس لحاظ سے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے شروع دن سے فیس کیا ہے، وہ آرگنائزیشن کے اندر ہو، انتظامیہ کے ساتھ ہو یا کہیں بھی کسی بھی سٹیج پر ہو، ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے، اور اپنے استاد کے تحفظ کے لیے وہ سول سوسائٹی کے ساتھ جنگ ہو، سوشل میڈیا پہ جنگ ہو، انتظامی افیسران کے ساتھ جنگ ہو، ہم یہ لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ ہمیں کل کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیٹ رات گئے، اس کی وجہ سے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی چکسواری کی بہنوں کو جنہوں نے ساری مخالفت کے باوجود اس سٹریس کو، اس دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چکسواری کا حق ادا کیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو اسیسمنٹ کی تھی کہ میں نے 50 کرسیاں لگائی تھی اپنی بہنوں کے لیے کہ 25-30 میری بہنیں چکسواری سے آئیں گی اور 25-30 بہنیں میری اسلام گڑھ سے ہوں گی، لیکن سلام ہے چکسواری کی بہنوں کو کہ وہ آپ سب جن پہ میں نے بھروسہ رکھا تھا آپ ساری تشریف لے آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ جب کسی کی پروموشن کی بات ہوتی ہے، جب میرا آفیسر یہ چاہتا ہے کہ وہ ای او سے ڈی او جائے، جب میرا آفیسر یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈی او سے ڈی پی آئی جائے، تو ہمارے راستے میں روڑے کیوں اٹکائے جا رہے ہیں؟ ہم میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں سب میری جو بہنیں تشریف فرمائیں، میرے بھائی تشریف فرمائیں، سب ایم اے ایم ایڈ، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری کچھ بہنیں اور میرے کچھ یہاں بھائی ایم فل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ کوالیفیکیشن کے باوجود صرف اس لیے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا حق مانگنے جا رہے ہیں۔ اب ہم کو ہوش آ گئی ہے، ہم اپنے حق کو جان چکے ہیں کہ سروس رولز میں سینیارٹی کا تقرر کیسے ہوتا ہے۔ یہاں ایکٹا کے میرے صدر، نائب صدر مرکز کے بلال ڈار صاحب بیٹھے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، توثیق کریں گے کہ ان کی سینیارٹی اگر بنتی ہے کہیں سے راستے سے جا کر، ان کی قابلیت پہ بنتی ہے، ان کی بی ایڈ پہ بنتی ہے، ان کے قد کاٹ پہ بنتی ہے، تو ہماری بھی بنا دو، ہمارے قد کاٹ کے حوالے سے ہم انکار نہیں کریں گے۔ لیکن سروس رولز اگر یہ کہتے ہیں کہ تاریخ تقرری سے ملازم کو سینیارٹی دی جائے، تو ہم نے کس کا نقصان کیا ہے؟ ہم نے کس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ کسی نے اپنی جیب سے ہمیں کچھ دینا ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی میں ایک گروپ میں وائرل میسج دیکھ رہا تھا کہ اور ریویلنٹ اور ریویلنٹ کا چکر چل رہا ہے۔ میں اپنے بھائی عظیم صاحب اور مبشر صاحب کو کھڑی سے تشریف لانے پر دل کیا تھا، گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ سامنے تشریف لے آئیں، مبشر صاحب اور عظیم صاحب۔ خالد صاحب آگے آ جائیں۔
یہ وہ دو شخصیات ہیں کھڑی سے جنہوں نے وہ شخصیات ہیں کھڑی سے جنہوں نے میرپور کے اندر میرے بھائی مرکزی صدر آرگنائزیشن تاصف شاہین کو بیٹھنے کی جگہ دی، اور ان کے شایان شان، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی شان سے بڑھ کر ان کو پروٹوکول دیا اور اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کیا، اور ان کو بتایا کہ ہم استاد کے مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آج جب حق تلفی کی بات ہوئی تو میرے بھائی مبشر بھی تشریف لے آئے، میرے بھائی عظیم بھی تشریف لے آئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اساتذہ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آرگنائزیشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے متوازی کوئی پینل کھڑا نہیں کرنے جا رہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ ہم نہیں چاہ رہے یہ۔ ہمارے جتنے بھی بانیان ہیں آپ سنیں گے، جو کیس کے پیٹیشنر بھی ہیں وہ بتائیں گے، میں زیادہ دیر عائل نہیں رہوں گا آپ کے درمیان، لیکن بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں سینیارٹی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، پیرامیڈیکل کی سینیارٹی دیکھ لیں، ایپکا کی سینیارٹی دیکھ لیں، ایکٹا کی دیکھ لیں، ججز کی دیکھ لیں، کسی محکمے کی سینیارٹی آپ دیکھ لیں اٹھا کر، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ سینیارٹی کسی کی قابلیت یا یہ کسی اور بنیاد پر آگے بڑھے گی۔ وہ سب کی سینیارٹی میں یہی لکھا ہے کہ یہ تاریخ تقرری سے اس کو مفاد ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی سازش کے تحت ایک آواز چلی ہے، ہمیں لڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ این ٹی ایس ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک اختراع ہے جو قائم کی گئی ہے، ایک فضا بنائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں معززین اور ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ جن کی 35 سال سروسیں ہیں، یہ انہی اساتذہ کے لگائے ہوئے پودے ہیں، این ٹی ایس والے لوگ، یہ انہی اساتذہ کی مرہون منت ہے ہم سارے۔ تو کون اپنے اساتذہ کی بے حرمتی اور ان کی بے توقیری چاہتا ہے؟ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ آج ہم پرانے 18-20 سال سروس والے، ایک دن تھا ہم نے تھے، آج آپ نے۔ یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، فرنٹ لائن پہ جو ہم فیس کر رہے ہیں انتظامیہ کو، آرگنائزیشن کے ذمہ داران کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پچھلے 10 دن سے ان کے فون بھی سن رہے ہیں اور ان کو جواب بھی دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی فیس کر رہے ہیں، اور کچھ میرے بہن اور بھائی آرگنائزیشن میں جو نئے آئے ہیں ان کی شاید سروس اور ہمارا تجربہ ان سے زیادہ ہے۔ ہم محکمے میں داخل ہوئے تو آرگنائزیشن سے جڑ گئے، اور آج 18 سال اگر سروس ہے تو اس میں 18 سال ہی ہماری زندگی کے وہ تنظیمی سال ہیں۔ ہم نے تنظیم کے لیے اپنا خون بھی دیا۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 6 جنوری کو اسلام گڑھ اور چکسواری سے اساتذہ کی ایک بھاری جمعیت نے شرکت کی تو وہ ہم نے تاصف شاہین کی خاطر شریک نہیں ہوئے تھے، ہم اپنے حق کے لیے نکلے تھے، اپنے بھائیوں کے لیے نکلے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حق ہے۔ اور اگر ہم وہ سچ سمجھتے تھے، اگر اس وقت کی پریس ریلیز منصور عباسی کی، سردار سجاد جو مرکزی صدر تھے وہ غلط کہتے تھے کہ وہ سردار سجاد صاحب اور سردار تاصف شاہین صاحب کہتے تھے جی کہ یہ نہیں، ہم صحیح، ہم حق پر ہیں، ہم آرگنائزیشن ہیں۔ اگر اس وقت سردار تاصف شاہین حق پر تھا تو آج یہ سیسٹ کے لوگ بھی حق پر ہیں، اور ہمارا یہ موقف ہے میرپور ڈویژن کی طرف سے کہ ہماری آواز کو سنا جائے۔ ہم نے قراردادیں لکھی ہیں، اس پہ دستخط کر کے دیں گے ہم اپنے مرکزی چیئرمین سیسٹ کو، ترجمان صاحب کو، وہ ہم نے قراردادیں تیار کی ہیں۔ ایک قرارداد ہم نے لکھی ہے چیئرمین مجلس عملہ کے نام، وہ ہم یہاں پاس کروائیں گے اپنے اساتذہ سے ہاتھ کھڑے کروا کر، اس پہ دستخط کروائیں گے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے۔ ایک ہم نے ہائی کورٹ میں جمع کروانے کے لیے جناب معزز عدالت عالیہ کے سامنے رکھنے کے لیے لکھی ہے، اس پہ بھی ہم دستخط کروائیں گے کہ یہاں جمہور اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ سنیاٹی تاریخ تقرری سے بنے، ہمارا اور کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے راہ میں روڑے نہیں اٹکائے کہ 2016 ایلیمنٹری کا نہیں ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کل کا آج ہو جائے۔ ہم کب انکاری ہیں اس چیز سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ 3 اسٹیپ ٹائم اسکیل کل کا آج ہو جائے۔ کریں آپ کام، نکلیں آپ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بلائیں آپ ہم کو اسلام آباد کے اندر، ہم نکلیں گے۔ 6 جنوری کو ہم نکلے، میرے بھائی جمیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ ٹائم اسکیل میں B15 میں ہیں، لیکن 6 جنوری کے مارکہ میں یہ زخمی بھی ہوئے اور گرفتاری بھی ہم نے دی۔ کس لیے دی تھی؟ ہم نے کو تاصف شاہین کو صدر بنانے کے لیے دی تھی؟ نہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ استاد کا مسائل حل ہوں، ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ مسائل اساتذہ کے دلہیز پر حل ہوں۔ اور جب انہوں نے ووٹ لے لیا، اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ غیر قانونی ہے۔ اگر 6 جنوری غیر قانونی نہیں تھا تو یہ 2 اکتوبر بھی غیر قانونی نہیں ہے، کیونکہ یہ اساتذہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ ہم آرگنائزیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بغاوت نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم کو اس پر نکلنا پڑے گا، اور یہ جہاد جس کی بنیاد
بلوچ سے سدنوتی سے رکھی گئی، پونچھ ڈویژن سے رکھی گئی، نکیال میں اس کی آبیاری ہوئی، اور آج یہ چکسواری اسلام گڑھ کے مقام پر تناور درخت بن چکا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس تناور درخت کے پھل ثمرات پورے کشمیر کے اساتذہ کو ملیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم حق سنیاٹی تاریخ تقرری سے ایک ہی ہمارا مطالبہ لے کر رہیں گے۔ اور تاصف شاہین صاحب اور مرکزی قیادت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس شعر کی صورت میں کہ اساتذہ اب متحد ہو چکے ہیں کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، اس لیے کہ ہم چپ رہنے والے نہیں ہیں، ہم بولیں گے اور اپنے حق کی یہ جنگ لڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں، یہاں میرے ایک کثیر تعداد میں جونیئر اساتذہ فیمیل میں بھی اور میل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہا کسی بھی پلیٹ فارم سے، نہ ہم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم جونیئر سے پہلے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ پرائمری اور جونیئر جو سکیل تھے وہ ماضی کا حصہ بن گئے، وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ سروس رولز کے مطابق اب نیا سکیل ایلیمنٹری مرز وجود میں آ چکا ہے، اور سنیاٹی اب ایلیمنٹری کی تاریخ تقرری سے بننی چاہیے۔ جو میرا بھائی مجھ سے ایک دن پہلے محکمے میں آیا ہے وہ بے شک جونیئر ہے یا پرائمری ہے، وہ مجھ سے پہلے پروموٹ ہو، اور میں اس کے بعد پروموٹ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں کل اپنے میرپور کے گروپ میں میسج کر رہا تھا، ہماری بڑی سرگرم تنظیمی یاسمین خواجہ تھی، ان کو تقریباً 28 سال ہو گئے بطور جونیئر کام کرتے ہوئے۔ یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ وہ ہماری بین کوالیفائڈ بھی ہے، قابلیت کو اور تعلیمی قابلیت ان کی پوری ہے، لیکن راستے بند ہیں۔ کیوں بند ہے راستے؟ یہ اسی لیے بند ہے کہ تنظیمی نااہلیوں کی وجہ سے، ایک مخصوص گروپ کو نوازنے کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے۔ ہم مخالفت کرتے ہیں اس مغائر قانون جو 16 کے رولز میں بھی نہیں لکھا ہوا، 22 کے رولز میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو سنیاٹی ہے وہ بی ایڈ سے یا کسی اور جگہ سے بنے گی۔ میں آپ سب کے درمیان سمجھتا ہوں کہ مقامی ہونے کے ناطے زیادہ اہل نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم ان کو جو ہمارے مرکزی قائدین ہیں سیسٹ کے، ان کو سننا چاہتے ہیں تاکہ آپ تک معلومات پہنچیں۔ سب کا بہت شکریہ۔ میں اگر زیادہ دیر یا آپ کے کوئی شان کے خلاف کوئی ایسی بات کر گیا ہوں تو میں تہ دل سے آپ سب سے معذرت کا خواستگار ہوں، اور آپ سب کا شکریہ جو آپ یہاں تشریف لائے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کیا یہی کافی نہیں کہ ملتی ہیں ہماری سوچیں، کیا یہ پورے سسٹین کشمیر بھر کے کیا یہی کافی نہیں کہ ملتی ہیں ہماری سوچیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ملیں ذاتیں بھی اور مسلک بھی؟